کوئی دنیا سے جائے، فوراً تم نے ایک اور کلمہ پڑھنا ہے۔ جب اس کی روح کفن سے انسری سے پرواز کر جائے، ہائے وائے نہیں کرنی، چیخنا نہیں، چلانا نہیں، جزا فضا نہیں کرنی۔ کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ قرآن بیان فرما رہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ جب کوئی دنیا سے تمہارا چلا جائے تو تم نے کیا کہنا ہے؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ کلمہ ایک بہت بڑی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تمہارے پاس کوئی بندہ امانت رکھ کے جائے، چیز کا مالک ہو، امانت رکھ کے جائے، اور اگر وہ امانت واپس لیتا ہے تو تمہیں اس پر رونا نہیں چاہیے، چیخنا نہیں چاہیے، خوشی سے اس کی امانت سپرد کرنی چاہیے۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ان کا چھوٹا بیٹا بیمار تھا، بچہ بیمار تھا، کام کاج پہ چلے گئے، اب شام کو جب واپس آئے تو بچہ فوت ہو چکا ہے۔ ان کی والدہ کا نام تھا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سوچا کہ میں اگر خاوند کو یہ بتاؤں کہ بچہ فوت ہو چکا ہے تو یہ ساری رات جاگتا رہے گا، سارا دن اس نے محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، اب ساری رات جاگتا رہے تو پھر پریشانی ہوگی۔ جب رات کو وہ خاوند آیا تو اس نے پوچھا کہ بیٹے کا کیا حال ہے؟ تو وہ صحابیہ تھیں اور بڑی دانش مند تھیں، کمال کا صبر تھا ان میں۔ انہوں نے جواب دیا ہوا اسکن مما کان، اللہ اکبر، وہ پہلے نال ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، جواب دیا وہ پہلے سے سکون میں۔ اب وہ خاوند یہ سمجھا کہ وہ شفا یاب ہو چکا ہے، لیکن اس کی مراد یہ تھی کہ اللہ نے دنیا کی تکلیف سے نکال کر اسے برزخ کی آسانی عطا فرما دی، سکون عطا کر دیا ہے۔ کیونکہ چھوٹا بچہ تھا، وہ رات کو سو گئے، صبح وہ اپنے خاوند سے کہنے لگی کہ ایمان سے بتاؤ، اگر تمہارا پڑوسی تمہارے پاس امانت رکھ کے جائے اور پھر وہ امانت واپس لینے آئے تو کیا تم اس سے جھگڑا کرو گے؟ کیا تم واویلا کرو گے؟ کہا نہیں، اس کی امانت ہے اور اس نے وہ واپس لینے آئے تو اس کا حق ہے، وہ چیز کا مالک ہے۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ وہ بچہ ہمارے پاس اللہ کی امانت تھا اور کل مالک نے اپنی امانت کو واپس لے لیا۔ مالک تو وہی ہے نا، یہ ماں کے پیٹ میں کس نے پیدا کیا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ عورت کے رحم میں نطفہ تم ڈالتے ہو، بتاؤ اس سے تخلیق کون کرتا ہے؟ تمہیں آنکھیں کس نے عطا کی ہے؟ تمہیں کان کس نے عطا کیے ہیں؟ تمہیں بولنے کے لیے زبان کس نے عطا کی ہے؟ تمہیں عقل و شعور کی نعمت سے کس نے بہرہ یاب کیا ہے؟ تمہارے لیے ساری کائنات کی نعمتوں کو کس نے مسخر کیا ہے؟ تو فرمایا جب وہی مالک ہے تو پھر مالک کی مرضی جب وہ اپنی بارگاہ میں کسی کو بلا لے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اللہ کی قضا پہ راضی رہنا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کی قضا پہ راضی ہو جائے نا، اس کی بارگاہ میں جھک جائے، تو رب کائنات نے شکر کرنے پر اتنی بڑی جزا نہیں بیان کی جتنی صبر پہ بیان کی۔ شکر کرنے والوں کو فرماتا ہے جو نعمتوں میں ہے نا شکر کرتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اگر شکر کرو گے ہم تمہیں نعمتیں اور عطا فرما دیں گے۔ لیکن صبر کرنے والوں کو کیا کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین۔ بہت بڑی بات ہے یہ حضور داتا گنج بخش کشف المحجوب میں بیان کرتے ہیں کہ نعمتوں میں پلنے والے اور شکر کرنے والوں کو اللہ کہتا ہے کہ میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا، لیکن جو مصیبت میں صبر کرتے ہیں
ان کو صرف نعمتیں نہیں بلکہ مولا کہتا ہے میں خود صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کے ساتھ مولا ہو جائے، کیا بات ہے، شہنشاہ ہو جائے، فعال لما یرید ہو جائے، علی کل شیء قدیر ہو جائے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون کی شان کا حامل ہو جائے، جس نے اپنے دست قدرت سے ساری کائنات کو بنایا ہے، جس کے خزانے لامحدود ہیں، وہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے جو تکلیف اور مصیبت میں مولا کی بارگاہ میں جھکنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیے یہ صبر کا مقام کتنا بلند ہے۔ کیا بات ہے، مولا مرتضیٰ علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا، حضرت مولا علی شیر خدا سے کہ علی تمہارے ایک طرف ٹوٹی پھوٹی مسجد ہو اللہ اور دوسری طرف جنت ہو، سونے کے محل، چاندی کے محل، اور علی تمہیں اختیار دیا جائے کہ یا جنت میں چلے جاؤ یا ٹوٹی پھوٹی مسجد میں جا کے 2 رکعت نفل پڑھ لو۔ اللہ اللہ، آج ہم مولا مرتضیٰ علی شیر خدا سے محبت تو کرتے ہیں پر پڑھتے نماز ہی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جو نماز نہ پڑھے پوری بصیرت سے، حضرت صاحب تشریف فرمائے، میں پوری بصیرت سے کہہ رہا ہوں اس کا مولا مرتضیٰ سے کوئی تعلق نہیں، بے شک بے شک۔ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ مولا علی شیر خدا تو وہ ہیں تراہم رکعن سجدا، کہ اگر تو علی کو دیکھنا چاہتا ہے تو علی یا تجھے رکوع میں نظر آئے گا یا رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جس خدا کو علی جیسا علی سجدے کرتا ہے تو اس خدا کو کیوں نہیں جھکتا؟ کیا بات ہے، کیا بات تو سجدے کیوں نہیں کرتا؟ تو مولا علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا کہ علی جنت میں جاؤ گے یا ٹوٹی پھوٹی مسجد میں جاؤ گے، وہاں 2 رکعت نفل پڑھو گے، جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی کے دل و دماغ میں ان نعمتوں کا تصور پیدا نہیں ہوا۔ تو سنیے بحر علم و حکمت، منبع ولایت مولا مرتضیٰ علی شیر خدا نے کیا جواب دیا؟ میں خدا کی قسم علی جنت کو چھوڑ دے گا اور جنت کی نعمتوں کو چھوڑ کے ٹوٹی پھوٹی مسجد میں 2 رکعت نفل پڑے گا، کیونکہ جنت میں نعمتیں ملتی ہیں، مسجد میں نعمتوں والا خدا مل جاتا ہے۔